ان کے نقش پا پہ غیرت کیجئے، ان کے نقش پا پہ غیرت کیجئے، آنکھ سے چھپ کر زیارت کیجئے، آنکھ سے چھپ کر زیارت کیجئے، ان کے در پر جیسے ہو مٹ جائیے، ان کے در پر جیسے ہو مٹ جائیے، نعتوں والوں کچھ تو ہمت کیجئے، نعتوں والوں کچھ تو ہمت کیجئے، ان کے در پر بیٹھیے بن کر فقیر، ان کے در پر بیٹھیے بن کر فقیر، بے نوا و فکر ثروت کیجئے، بے نوا و فکر ثروت کیجئے، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے، ایسے پیارے سے محبت کیجئے، ایسے پیارے سے محبت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری نماز جمعہ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھ کر اس کا ترجمہ اور کچھ تشریح عرض کروں گا۔ بخاری شریف کی اور مسلم شریف کی یہ متفقن علیہ حدیث ہے، یعنی بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے،
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سارے صحابہ بڑے پیارے ہیں، لیکن اللہ پاک نے مرتبے کے اعتبار سے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے افضل ہیں، ان کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم، ان کے بعد حضرت عثمان غنی، ان کے بعد حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہم۔ ان چاروں کے بعد صحابہ کرام میں جن شخصیات کا رتبہ بلند ہے وہ عشرہ مبشرہ صحابہ ہیں۔ عشرہ مبشرہ کا مطلب ہے کہ وہ 10 صحابی جن کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گاہے بگاہے ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ ہمارا تو عقیدہ یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ہر صحابی جنتی ہیں، لیکن یہ وہ 10 خوش نصیب ہیں کہ جن کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی بار ایک مجلس میں جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی۔ اس لیے ان کی جماعت کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ عشرہ کا مطلب 10 اور مبشرہ کا مطلب جن کو خوشخبری دی گئی۔ یہ خوشخبری پانے والے 10 صحابہ کرام ہیں۔ انہی 10 میں سے ایک صحابی ہیں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی ان 10 میں سے ایک ہیں۔ ان کی بھی بڑی شان، بڑی عظمت، بڑا مقام ہے جو اللہ پاک نے انہیں عطا فرمایا۔ سعید بن زید بن عمر بن نفیل، ان کے بارے میں روایت کرتے ہیں حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ سعید بن زید کے خلاف مقدمہ لے کر ایک عورت مروان کے دربار میں آئی۔ مروان کے دربار میں یہ مقدمہ دائر کیا گیا ایک عورت کی طرف سے، اور مقدمے کی نوعیت یہ تھی کہ وہ عورت یہ کہتی تھی کہ سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے میری زمین پر قبضہ کر لیا ہے۔ زمین کا ایک ٹکڑا تھا اور اس ٹکڑے پر آپس میں اختلاف ہو گیا، اور اس عورت نے مقدمہ دائر کر دیا مروان کی عدالت میں کہ انصاف کرو اور مجھے سعید سے یہ زمین کا ٹکڑا واپس لے کر دو۔ دعویٰ کیا ہوگا یا قبضہ کیا ہوگا کہ یہ زمین سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، لیکن وہ عورت کہتی تھی نہیں، یہ زمین میری ہے، سعید بن زید اس پر قبضہ کر رہے ہیں۔ تو مروان کے دربار میں سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، وہ بی بی بھی تھی۔ تو آپ نے مروان سے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کسی کی زمین پر قبضہ کروں، جبکہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان سے خود سنا ہے۔ مروان نے پوچھا کیا سنا ہے؟ آپ یہ حدیث بیان کر رہے ہیں سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ہے، اور حضور کے فرمان کے بعد میں کیسے کسی کی زمین پر قبضہ کر سکتا ہوں؟ تو مروان نے پوچھا کیا فرمایا میرے آقا نے؟ تو سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اخذ شبرا من الارض ظلما طوقہ الی 7 اراضین، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کی ایک بالشت، یعنی ہم جسے ایک گٹھ کہتے ہیں، اتنی زمین بھی اگر کوئی کسی کی قبضہ کر لے گا، کسی کی ہڑپ کرے گا، تو فرمایا کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کے گلے میں 7 زمینوں کا توق ڈالے گا، اس کی گردن میں 7 زمینوں کا توق ڈالا جائے گا، 7 زمینوں کا وزن اس کی گردن میں لاد دیا جائے گا۔ جو بندہ دنیا میں کسی کی زمین ہڑپ کر جاتا ہے، کھا جاتا ہے، قبضہ کر لیتا ہے، تو فرمایا کہ اس فرمان علی شان کے بعد میں کیسے کسی کی زمین ہڑپ کر سکتا ہوں؟ تو
اب مروان سمجھداری کا اس نے مظاہرہ کیا. اس نے کہا کہ میں اب آپ سے کوئی سوال نہیں کرتا، یعنی آپ سے کوئی گواہی نہیں مانگتا، کوئی ثبوت نہیں مانگتا. بس جب آپ نے حدیث سنا دی ہے اور آپ جیسے جلیل القدر صحابی نے حدیث سنائی ہے تو میں کون ہوتا ہوں پھر آپ سے مطالبہ کرنے والا. لیکن خیر زمین اس بی بی کو دے دی گئی، کہا تو زمین لے جا. اور پھر آپ نے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، عرض کی پروردگار اگر یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، یعنی اس نے جھوٹ بول کے میرے اوپر اگر الزام لگایا ہے تو اس کو اندھا کر دینا اور اندھا کر کے اس کو اسی کی زمین میں مار دینا. یہ آپ نے بد دعا دی اسے، اور وہ عورت چلی گئی. پھر آپ کی بد دعا کا اثر یہ ہوا، راوی نے فرمایا کہ وہ مرنے سے پہلے اندھی بھی ہوئی اور اپنی زمین میں چلتے چلتے ایک گڑھے میں گر کر مر گئی. اور ایک روایت میں یہ بھی لکھا ہے، مسلم کی روایت میں ہے کہ راوی کہتے ہیں میں نے اسے دیکھا وہ شہر میں اندھی پھرتی تھی، دیواریں ٹٹولتی تھی، دیواروں کو پکڑ پکڑ کے چلتی تھی اور کہتی تھی کہ مجھے سعید کی بد دعا لگ گئی ہے. مانتی تھی کہ واقعی میں نے غلطی کی تھی، سعید نے قبضہ نہیں کیا تھا، مجھے اس کی بد دعا لگی ہے. اور وہ اسی کنویں میں گر کر مر گئی جو اسی کی زمین میں تھا، جس زمین کے بارے میں اس نے حضرت سعید بن زید کے خلاف مقدمہ درج کروایا تھا. یہ حدیث پاک ہے بخاری شریف اور مسلم شریف کی. آپ اب غور فرمائیں اس حدیث پاک میں ہمارے لیے کیا کچھ ہے، کتنی باتیں ہمارے سیکھنے کے لیے ہیں. ایک حدیث میں کتنے درس ہیں، کتنے سبق ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ کی شان اور عظمت ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہے. کیسے عظیم و شان لوگ تھے، جن کا تقوی، پرہیزگاری، جن کا اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کا خوف، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر، جن کے دلوں میں للہیت، خوف خدا، عشق رسول، اور اس طرح کی کیسی ان کے دل میں نہریں موجزن تھیں کہ ان کی شان اور تقوی دیکھیں کیسا ہے کہ زمین پہ قبضہ بھی نہیں کیا، جرم بھی نہیں کیا، الزام بھی لگا ہے، لیکن دیکھیں کس نے تحمل کے ساتھ، کتنی بردباری کے ساتھ اپنے آپ کو عدالت میں پیش بھی کیا، مقدمہ جیت کر پھر بھی ہار گئے. حالانکہ یہ اگر کہتے تو پیش ہی نہ ہوتے، استثناء لے لیتے کہ میں عشرہ مبشرہ میں سے ہوں، میری کوئی عزت ہے، کوئی مقام ہے، کوئی مرتبہ ہے، مجھے ایک عورت الزام لگائے گی تو مجھے عدالت میں بلا لیا جائے گا. نہیں، اسلام کا درس یہی رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت مبارکہ سے بھی ہمیں یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب بھی اسلام یہ کہتا ہے استثناء کسی کو اسلام کے اندر دیا ہی نہیں گیا. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی اپنی مثال ہمارے سامنے ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بدر کے مقام پر صفیں سیدھی فرما رہے تھے تو آپ کی چھڑی کسی صحابی کو لگ گئی، آپ نے بدلے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا کہ مجھ سے بدلہ لو. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات دیکھیں کہ جب ایک عورت نے چوری کی، اس کے ہاتھ کاٹے جانے تھے، لوگوں نے سفارش کی کہ حضور اس کو چھوڑ دیا جائے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال بنا کر پیش کیا کہ اس کی جگہ اگر میری بیٹی فاطمہ ہوتی اس کو بھی یہی سزا ملتی. یعنی اسلام کے اندر کسی کے لیے یہ معافی نہیں ہے کہ کوئی بندہ جب کسی زد میں آتا ہے تو وہ کہے کہ مجھے استثناء دے دیا جائے، کسی کے لیے بھی نہیں. سعید بن زید اتنے بڑے صحابی ہیں، اتنی شان والے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن عدالت میں پیش ہوئے، مقدمے کی سماعت کی، اپنے آپ کو پیش کیا کہ ٹھیک ہے اس نے الزام لگایا، اس کی بات بھی سنی جائے، میری بات بھی سنی جائے. اگرچہ پھر بھی آپ کی بات میں وزن بھی زیادہ تھا، کیس بھی ظاہراً آپ کے حق میں تھا، لیکن اگلی بات جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات بندہ جیت رہا ہوتا ہے، پتہ ہے کہ حق پر ہوں، میں پتہ ہے کہ میں حق پر ہوں، لیکن اس وقت انسان ہار جاتا ہے. اس میں کئی حکمتیں ہوتی ہیں، کئی اس میں بہتریاں ہوتی ہیں. قدم بعض اوقات پیچھے ہٹا لینا انسان کی عزت بڑھا دیتا ہے، لیکن بعض نادان لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں
ہار جائیں گے یا ہار مان لیں گے تو ہماری ناک نہیں رہے گی، عزت نہیں رہے گی، معاشرہ کیا کہے گا. لیکن یہ ہر جگہ نہیں چلتا. بعض جگہوں پہ انسان کا پیچھے ہٹ جانا اس کی عزت بڑھا دیتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ ایک دفعہ سفر میں تھے اور سمندر کا سفر تھا، بحری جہاز میں بیٹھے تھے. آپ کے پاس غالباً اس وقت 6 لاکھ دینار تھے، بہت بڑی رقم تھی، تھیلے میں تھی. تو کسی بندے نے دیکھ لیا ان کے پاس رقم ہے اور اس کا ذہن بن گیا کہ میں یہ کسی طرح حاصل کر لوں. یعنی وہ سمجھتا تھا کہ یہ اتنی بڑی رقم ہے کہ میری ساری زندگی سنور جائے گی اگر میرے پاس آ جاتی ہے. اس نے ایک چالاکی کی، اس نے جہاز میں کشتی میں شور مچا دیا کہ میرا 6 لاکھ دینار چوری ہو گیا ہے، 6 لاکھ دینار ہے، اس رنگ کی تھیلی ہے، تلاش کرو، تلاشی لو سب کی. تو جب پورے جہاز کی تلاشی لی گئی، امام بخاری سمیت کسی سے 6 لاکھ دینار نہیں نکلا، تھیلی بھی نہیں نکلی. تو بندہ بڑا شرمندہ ہوا، لوگوں نے اسے بڑا بے عزت کیا، ذلیل کیا کہ تو نے خام خواہ میں ڈنڈورا پیٹا ہے، پورے جہاز میں تھیلی ہے ہی نہیں، پوری کشتی جو ہمارے سامنے ہے، سارا سامان ہمارے سامنے ہے، تھیلی ہے ہی نہیں، تو نے کیوں ڈنڈورا پیٹا ہے. تو بڑا شرمندہ ہوا. تو بعد میں جب وہ اترنے لگا تو امام بخاری سے کہنے لگا کہ تھیلی تو آپ کے پاس ہے، میں نے خود دیکھی اپنی آنکھوں سے، کہاں گئی وہ تھیلی، چھپائی کہاں ہے، آپ نے مجھے بس یہ بتا دو. امام بخاری نے کہا کہ وہ تھیلی میں نے سمندر میں پھینک دی. کہا اتنی بڑی تھیلی، اتنا قیمتی خزانہ، درہم و دینار، لاکھوں روپے آپ نے سمندر میں کیوں پھینک دیے؟ اتنا حوصلہ آپ کے اندر کیسے آیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تھیلی اس لیے پھینک دی کہ تو نے تو الزام لگا دیا. اگر وہ تھیلی مجھ سے نکل آتی، اگرچہ میں سچا تھا، یہاں اگر 100 لوگ ہیں، 100 میں سے 99 لوگ یہ کہتے کہ امام بخاری سچے ہیں، ایک بندے کے دل میں یہ آ جاتا کہ یہ بندہ چور ہے، پھر ساری زندگی مجھ سے کوئی اللہ کے نبی کی حدیث سننا پسند نہ کرتا. میری عزت، میرا مقام، میرا مرتبہ اجازت نہیں دیتا تھا کہ لوگ میری طرف انگلی اٹھائیں. میں نے 6 لاکھ دینار کی قربانی دے دی، میں نے چھوڑ دیا، دریا سمندر میں پھینک دیے، لیکن اپنی ذات کو گندا نہیں ہونے دیا. اگرچہ میں حق پر تھا، اگرچہ پیسے میرے ہی تھے، اگرچہ تو چور ہے، میں جانتا ہوں کہ تو نے چلاکی کی ہے، لیکن بعض اوقات اپنی عزت بچانے کے لیے بندے کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، درگزر کرنا پڑتا ہے، معاف کر دینا پڑتا ہے، اپنا حق کسی کو دے دینا پڑتا ہے کہ چلیں اس نے تو جو کرنا تھا کر دیا، میری عزت تو بچ جائے. تو سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو یہ نہیں کہا کہ اب مقدمہ آگے چلاؤ. آپ نے حدیث سنائی، فرمایا میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ میرا ضمیر، میرا دل، میرا ایمان، میرا خوف خدا، میرا تقوی، میری پرہیزگاری، میرا مقام صحابیت اس بات کی اجازت دیتا ہی نہیں کہ میں یہ فعل کروں. لیکن زمین اس کو دے دی. اور پھر اگلی بات جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ کہ جب اس طرح کی کیفیت بن جائے کہ بندے کے پاس گواہ نہ ہو، ثبوت نہ ہو، اور مخالف بندے کے پاس مضبوط گواہ ہوں، اگرچہ جھوٹے ہی ہوں، ثبوت بھی اس نے تیار کر لیے ہوں. آج کل یہ کون سا مسئلہ ہے کہ کسی سے جھگڑا ہو جائے تو چلاک بندہ، ہوشیار بندہ، تھانے کچہریوں کو جاننے والا، جس کی وکیلوں سے دوستی ہو، اس بندے کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ کسی کے خلاف مقدمہ بنائے اور ثبوت اکٹھے کر لے؟ جھوٹے گواہ تو مل ہی جاتے ہیں، ثبوت بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو جب کبھی زندگی میں ایسا مسئلہ بن جائے کہ جب ہمارے پاس گواہیاں ظاہراً نہ ہوں، ثبوت نہ ہو، اور مخالف پارٹی ہمارے اوپر جھوٹا الزام لگا کے اپنے مضبوط ثبوت لے کر ہمارے خلاف مقدمہ دائر کر دے، تو پھر ایک دروازہ بچ جاتا ہے کہ جہاں سے انصاف کی امید کی جاتی ہے، وہی دروازہ حضرت سعید بن زید نے کھٹکھٹایا اور ہاتھ اس رب کی بارگاہ میں اٹھائے جو انصاف کرتے ہوئے گواہ یا دلیل یا ثبوت نہیں دیکھتا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ حق پر کون ہے. سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ پروردگار یہاں اگرچہ اس عورت کو زمین دے دی گئی ہے اور میرے پاس اس طرح کے گواہ نہیں ہیں، لیکن میرے مالک تو جانتا ہے کہ حق پر کون ہے. اگر میں حق پر ہوں اور یہ عورت حق پر نہیں ہے تو انصاف کر دینا، معاملہ اب تیرے سپرد کر دیا میں نے. پھر اللہ نے کیسا انصاف کیا؟ اس عورت نے خود اعتراف کیا کہ سعید نے سچ بولا تھا، میں نے جھوٹ بولا تھا، اس کی بددعا مجھے لگ گئی ہے. تو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ ایمان والوں کی ایک نشانی ہے کہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو، اللہ کی عدالت میں پیش کر دو، اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دو کہ پروردگار اگر میں سچا ہوں اور میرا مد مخالف جھوٹا ہے اور الزام لگا رہا ہے اور غلط کر رہا ہے، میرا حق کھا رہا ہے، تو پھر اس کو سزا تو ہی دینا. اگرچہ یہ دنیا کی عدالت سے بچ گیا، اگرچہ اس کی اسلام دعا بڑی ہے، اگرچہ اس کو طریقہ بڑھاتا ہے، تھانے کچہریاں سارے اس کے اپنے ہیں، لیکن اے پروردگار تو سب کا ہے نا، تو دیکھ رہا ہے، تو انصاف کر دینا، تو میرے بارے میں گواہی ایسی ڈال دینا. اور یہ آپ تاریخ کھول کے دیکھیں اللہ والوں کی، قرآن پڑھ کے دیکھیں، احادیث مبارکہ پڑھ کے دیکھیں، آپ کو اس طرح کی کئی مثالیں نظر آئیں گی کہ جب معاملہ اللہ کی عدالت میں چلا جائے تو اور بندہ پورا توکل، بھروسہ، اعتماد کر کے جب اللہ کی بارگاہ میں اپنا معاملہ پیش کرتا ہے، اللہ اپنے بندے کو اپنے دربار سے پھر مایوس نہیں کرتا. میں نے شاید آپ کو چند جمعے پہلے ایک وظیفہ بھی بتایا تھا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اس کا بھی ترجمہ یہ ہے کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. یہ تسبیح بنا لیں اپنی، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. جب کبھی مشکل آئے، پریشانی بنے، تکلیف آئے، آزمائش آئے، تو یہ وظیفہ ورد زبان ہونا چاہیے کہ یا اللہ میں نے اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا ہے. اپنی ہوشیاریاں، چلاکیاں، تیزیاں بعض اوقات کام نہیں آتی. بندہ بڑا ہوشیار ہو، بڑا چلاک ہو، لیکن بعض اوقات بندہ ہوشیاریاں چلاکیاں کرنے کے بعد بھی کچھ ہاتھ نہیں آتا. اور جو بندہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ کو ذہن میں رکھتا ہے اور اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے، توکل رکھتا ہے. شرط یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ پر یقین رکھے. جتنا زیادہ یقین مضبوط ہوتا چلا جائے نا، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد بھی اتنی زیادہ بندے کے ساتھ ساتھ چلتی ہے. کسی میدان میں اللہ اپنے بندے کو خالی نہیں چھوڑتا. یقین ہونا چاہیے. جب یقین کامل ہو جائے، جب یقین ہمارا مکمل ہو جاتا ہے، پھر اللہ پاک اپنے بندے کو اپنے دربار سے خالی نہیں لٹاتا. تو سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یقین کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پروردگار اگر میں سچا ہوں، یہ عورت جھوٹی ہے، تو اس کو اندھا کر دینا. اندھی ہو گئی اور کہا کہ اپنی ہی زمین میں مرے، اپنی ہی زمین میں کنویں میں گر کے مر گئی، اور اپنی زبان سے اقرار کر کے گئی، مان کر گئی کہ سعید نے سچ بولا تھا، میں نے اس پہ الزام لگایا تھا، اس کی بددعا مجھے لگ گئی ہے. یہ حدیث پاک سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. انسان زیادہ ہوشیار چلاک بنتا ہے بعض اوقات، لیکن ہوشیاریاں چلاکیاں دنیا میں چلتی ہیں، تھانوں میں چلتی ہیں، کچہریوں میں چلتی ہیں، عدالتوں میں چلتی ہیں. لوگ ایک دوسرے کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، ایک دوسرے کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لوگ ثبوت آگے پیچھے کر سکتے ہیں، جھوٹے گواہ تیار کیے جا سکتے ہیں، لیکن اللہ کے دربار میں ایسا کچھ نہیں چلتا. رب کے دربار میں یہ چیزیں کام نہیں آتی. توکل، بھروسہ، اعتماد، اللہ کی ذات پر یقین، یہ کام آتا ہے. اگر آپ سچے ہیں، آپ نے کسی کا حق نہیں کھایا، آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، تو پھر اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو. کہو وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ کہ یا اللہ میں نے اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا ہے، اب تو انصاف کرنے والا ہے، تو بہتر انصاف کر دے. اللہ انصاف فرما دیتا ہے. حق اور باطل کو اللہ پاک واضح کر دیتا ہے. لیکن یقین اللہ کی ذات پر کامل ہو. بندہ یہ بھی کرے کہ مجھے اللہ پر بھروسہ بھی ہے، اور ساتھ بندہ اپنی ہوشیاریاں چلاکیاں بھی چلاتا رہے، اس میں نہیں چلے گا.
اور اس حدیث پاک سے جو اگلا سبق ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، تیسرا سبق، کہ آپ تصور کریں کہ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کی ذات پر جو بھروسہ ہے وہ تو ہے، جو اعتماد ہے، جو یقین ہے، لیکن اگلی بات آپ سوچیں کہ یہ کیسے شاندار لوگ تھے، کیسے اللہ پاک نے ان کو کیسی عظمت اور کیسی شان عطا فرمائی تھی کہ زبان سے جو جو نکلتا گیا اللہ وہ کرتا گیا۔ کیسا کمال ہے، کیسے اللہ کی بارگاہ میں یہ مقبول بندے ہیں، کیسا خالق کائنات نے ان کی زبانوں میں تاثیر رکھی ہے کہ جو ان کی زبان سے نکلتا ہے اللہ اسے پورا کر دیتا ہے۔ جو جو نکلا، جیسے جیسے نکلا کہ یا اللہ اس کو اندھا کر دینا، اندھی ہو گئی، یا اللہ اس کو اس کے گھر میں موت دینا، وہ اپنے گھر میں مر گئی۔ یہ زبان ہے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جو ان کی زبان سے نکلا اللہ نے پورا کر دیا، اور ان کی شان یہ ہے کہ لوگ ان سے دعائیں کرواتے تھے، ان کی دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی تھیں۔ لیکن دیکھیں وہ عورت اس بات سے بھی نہیں ڈری کہ میں الزام کس پہ لگا رہی ہوں۔ یہ دنیا کی دولت کا نشہ ہی ایسا ہے کہ بندے کو اندھا کر دیتا ہے، بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کس کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو گیا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا محلے کا کوئی فاسق فاجر انسان بھی ہوتا ہے نا، بعض اوقات تو لوگ چودھری بن جاتا ہے وہ، تو چودھری کو لوگ اب مسجد کا بھی صدر بنا دیتے ہیں، کوئی کمیٹیوں کے صدر بنا دیتے ہیں، کوئی خزانچی، تو کوئی یہ تو کوئی وہ۔ اب وہ جتنا بھی نیک امام ہو، جتنا بھی متقی ہو، جتنا بھی پرہیزگار ہو، جتنا بھی وہ تہجدیں پڑھنے والا ہو، لیکن ایک فاسق و فاجر بندہ جب الزام لگانے کے لیے اٹھتا ہے تو وہ یہ نہیں سوچتا میں کس بندے کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ یعنی الزام لگاتے ہوئے بندہ یہ تو سوچے کہ میری اوقات کیا ہے، میں کہاں ہوں اور وہ کہاں ہے۔ یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے، اس طرح کی آپ اپنے گھر میں مثالیں دیکھیں، محلے میں دیکھیں، سوسائٹی میں دیکھیں کہ الزام لگانے والا خود کہاں کھڑا ہے، اس کی اپنی کیفیت کہاں ہے، اور الزام جس پہ لگا رہا ہے اس کی کیفیت کیا ہے۔ یعنی خود بندہ حرام کام بھی کرے، حرام کھائے، حرام کمائے، اس کی جناب ساری زندگی گناہوں سے بری ہو، بے نمازی ہو، روزے رکھتا نہیں، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتا ہے، اور جب الزام لگانے پہ آتا ہے تو ایسے بندے پہ الزام لگا دیتا ہے جو 5 وقت مسجد میں آتا جاتا ہے، جس کو اللہ نے دین کا شعور دیا ہے، تقویٰ دیا ہے، پرہیزگاری دی ہے، لیکن الزام لگانے والے کی زبان کھلی ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، دنیا کا لالچ ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، منصب کا وہ ایک ہوتا ہے، گمنڈ ہوتا ہے، تو بندہ نہیں سوچتا کہ میں کس کے بارے میں زبان کھول رہا ہوں۔ اور اس کے بارے میں بھی قرآن پڑھیں، جب جب کسی نے اللہ والوں کے خلاف زبان کھولی، الزام لگائے، بد زبانی کی، اللہ پاک نے انہیں عبرت کا نشان بنایا ہے، زمانے کے لیے عبرت کا نشان بنایا ہے کہ بھئی ہم کسی کے بارے میں اگر زبان کھول رہے ہیں تو پہلے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، میری اپنی کیفیت کیا ہے، میں کس گناہوں کے گھڑے میں گرا ہوا ہوں۔ ایک بڑی پیاری بات کسی سے میں نے سنی تھی، وہ کہتے تھے کہ وہ بندہ جو کہتا ہے نا کہ مولوی حلوہ بڑا کھاتے ہیں، اس نے خوش طبی میں بات کی تھی، تو اس نے کہا تھا آگے سے کہہ دیا کرو کہ حلوہ تو حلال ہے، کھاتے ہی ہیں، تو اپنا بتا تو کیا کیا کھاتا ہے، رشوتیں تو کھاتا ہے، سود تو کھاتا ہے، لوگوں کے ساتھ فراڈ کر کے تو کماتا ہے، ساری زندگی تو نے حرام کھا کھا کے تجھے حلوہ ہی نظر آیا جو حلال ہے۔ تو کسی کے حلال پہ نظر رکھنے والا خود اپنے بارے میں غور کرے کہ میں کہیں حرام تو نہیں کھا رہا، میں کسی کے لقمے گن رہا ہوں، میں کسی کے شب و روز دیکھ رہا ہوں یہ کہاں گزار رہا ہے، میں کسی کی طرف انگلی اٹھا رہا ہوں، میری کیفیت کیا ہے۔ اور اگر سامنے والا کوئی اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، نیک بندہ ہے، اور اس نے اگر تیری شکایت اللہ کی بارگاہ میں کر دی تو پھر تو کیا کرے گا، پھر تیرا کچھ نہیں بچے گا، یہ یاد رکھنا۔ اور ایک سبق حدیث پاک سے ہمیں اور بھی ملا، یہ زمین کے معاملات دیکھیں کتنی سخت وعید ہے کہ کسی کی ایک گٹھ، ایک بالشت زمین کوئی اپنے قبضے میں کر لے
تو اللہ پاک قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالے گا. بہت سخت وعید ہے. اب اس کی کئی صورتیں ہیں. ظلمن بھی زمین پر قبضہ کیا جاتا ہے, طاقت ہوتی ہے, معاملات سارے اپنے ہاتھ میں ہوتے ہیں, غریبوں کی زمین پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے. اسی طرح اپنا گھر بناتے ہوئے بندہ اپنی دیوار تھوڑی ٹیڑھی کر کے بھی کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیتا ہے. گلی ہے تو گلی پہ قبضہ کر لیا, تھوڑا دیوار کو آگے کر کے لوگوں کا آنا جانا مشکل کر دیا. اسی طرح بڑا بھائی ہے, اس کے اختیارات زیادہ تھے, اس نے چھوٹوں کو محروم کر کے خود زیادہ پہ قبضہ کر لیا. اسی طرح وہ بھائی ہیں جنہوں نے اپنی بہنوں کے حق نہیں دیے, وہ باپ ہے جس نے وراثت میں اپنی بیٹی کا حق نہیں دیا. یہ سارے اس وعید کے تحت آئیں گے کہ جس نے کسی کی ایک بالشت زمین قبضہ کر لی, قیامت کے دن اللہ اس کے گلے میں 7 زمینوں کا بوجھ ڈال دے گا. کہاں تک دنسایا جائے گا؟ اس کی ایک شرح یہ بیان کی گئی ہے کہ اس کو اتنا نیچے دنسایا جائے گا کہ 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. تو یہ بھی ہمارے معاشرے میں آج عام ہے. ظلمن قبضہ کرنا بھی عام ہے. گھر بناتے ہوئے اپنی دیواریں ٹیڑھی میڑھی کر کے باہر نکال کے 1-2 ردا باہر لگا دو, یہ قبضے کرنے بھی اب عام مثالیں ہیں. جہاں کھیت کھلیان ہوتے ہیں, کسان ہوتے ہیں, وہاں زمینوں پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے. اور یہ تو عام ہے کہ اپنی بیٹیوں کا, بہنوں کا حق نہیں دیا جاتا. اب باپ کی جو وراثت ہے, باپ کے فوت ہونے کے بعد وہ اولاد میں برابر تقسیم ہوگی. یہاں تک کہ جو باپ نے گھر بنایا ہے وہ بھی, جو باپ کی جائیداد ہے, پلاٹ ہیں, زمینیں ہیں, وہ بھی, جو والد صاحب کا پیسہ بینک میں پڑا ہوا ہے وہ بھی, جو گھر میں پڑا ہے وہ بھی, جو جیب سے نکلا ہے 1000 ہے یا 100 ہے یا 10,000 ہے وہ بھی اب وراثت میں چلا گیا. جو گھڑی والد صاحب نے پہنی ہے وہ بھی وراثت میں چلی گئی ہے. جو چپل پہنے تھے وہ بھی وراثت میں چلے گئے ہیں. سب میں اب 10 بچے ہیں تو 10 کے 10 کا حق ہے. بیٹیوں کا حق ہے, بیٹوں کا حق ہے. لیکن اب ہمارے ہاں یہاں کون کرتا ہے یہ تکلفات؟ بہن کو جہیز دے کر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اب تو حق نہیں مانگ سکتی اپنا, اور وہ بھی سمجھتی ہے کہ بھائیوں نے جہیز دے دیا اتنا زیادہ, اب میں اپنا حق مانگوں گی تو بھائی سیدھا ہی کہہ دیں گے ٹھیک ہے حق لینا ہے تو پھر میرے جنازے پہ نہ آنا, میری تیری ختم ہے. پھر آگے بھتیجے قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں, وہ نہیں دیتے پھوپھیوں کا حق. بھائی نے جب نہیں دیا تو بھتیجے کیسے دیں گے؟ سب سے پہلے تو والد کو چاہیے تھا نا کہ وہ اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو سکھاتا, بتا کے جاتا کہ میرے جانے کے بعد باپ وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں کہ میں نے مرنا ہے. کون بندہ ہے 70-80 سال کے بابے کو بھی آپ کا ہونا, بابا جی کو سوچو اولاد کا کیا بنے گا بعد میں, وہ کہتا ہے بڑی زندگی پڑی ہے ابھی, بڑی زندگی پڑی ہے, قبر میں ٹانگیں میں. اللہ کے بندے آپ نہیں فیصلہ کرے گا تو کب کرے گا؟ ضرور بعد میں تو نے اپنی اولاد کو لڑانا ہے, تقسیم کر دے, تیری زندگی میں کوئی انصاف کے ساتھ فیصلہ ہو جائے تو بہتر ہے, بچے جڑے رہیں گے, ورنہ تجھے دفنا کے آئیں گے, گھر میں لڑائی شروع ہو جائے گی. اب دکان ایک مین پہ ہے, دوسری محلے میں ہے, جو ذرا ہوشیار چلاک بھائی ہے وہ کہے گا وہ مین روڈ والی میرے کھاتے میں آ گئی تو محلے والی تیرے کھاتے میں آ گئی. بہنوں کو کہہ دیا جائے گا کہ 10 لاکھ روپے کا جہیز دے دیا تھا, وہ بھی اب مائنس کرو وراثت میں. وہ کیسے مائنس ہوگا بھائی؟ وراثت تو بنتی ہی تب ہے جب باپ کی آنکھیں بند ہوں گی. اگر اس نے اپنی زندگی میں بیٹی کی شادی کی ہے, جہیز دیا ہے, 4 پیسے دیے ہیں, وہ تو وراثت میں نہیں آئیں گے. وہ تو بیٹوں کو بھی کئی دفعہ باپ دیتے ہیں نا, کاروبار کرنے کے لیے, گھر بنانے کے لیے, وہ وراثت میں نہیں آتے. بیٹیوں کو وراثت سے محروم کرنے کے یہ بہانے ہیں. اور پھر جہیز دینے کا شریعت نے حکم کہاں دیا ہے؟ تعجب کی بات ہے, جس چیز کا شریعت نے حکم ہی نہیں دیا وہ دیے بغیر ہم رہ نہیں سکتے, قرضے اٹھا کے بھی دیتے ہیں. اور جس چیز کا شریعت نے حکم دیا ہے وہ دیتے ہوئے موت پڑتی ہے. کلیجہ منہ کو آتا ہے بھائی. جب 10 کروڑ کی جائیداد بنے گی, اس میں سے جب بہنوں کا حصہ کروڑوں میں نکلے گا تو کلیجہ تو منہ کو آئے گا. تو کیا بہن بیٹی کا حق میں نے مقرر کیا یا آپ نے کیا؟ شریعت نے کیا, قرآن نے کیا ہے کہ ان کو ان کا حق دینا پڑے گا.
اگر کسی بھائی نے، کسی باپ نے، کسی بیٹے نے، کسی بھتیجے نے جان بوجھ کر اپنی کسی بہن کا، بیٹی کا حق دبا لیا، زمین پہ قبضہ کر لیا، وراثت میں حصہ نہیں دیا، وہ بھی اس حدیث کی وعید میں آئے گا کہ قیامت کے دن اس کی گردن میں بھی 7 زمینوں کا توق ڈالا جائے گا۔ یتیموں کی زمینوں پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یتیم بچے ہیں، باپ فوت ہو گیا تو چاچے کا بس چلتا ہے تو چاچا کورٹ کچہریوں کے معاملات کلیئر کر لیتا ہے، مامے کا چلتا ہے تو ماما کر لیتا ہے۔ یہ زمین کی بھوک ہے، یہ اس زمین کی بھوک ہے جس زمین میں ہم نے جانا ہے، یہ مٹی ہے جس کے اندر ہم نے جانا ہے، وہ مٹی مجبور کر رہی ہے ہمیں اتنے بڑے بڑے جرم کرنے پر، حالانکہ ہمیں پتا ہے کہ ہم نے مٹی ہو جانا ہے، قبر میں جا کے مٹی ہو جانا ہے، لیکن پھر بھی اتنے بڑے بڑے بندہ فیصلے کر لیتا ہے۔ تو اللہ کا نام لیں، جس کا جو حق بنتا ہے اسے دیں۔ ہم اللہ کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ دنیا کے اندر انصاف کے ساتھ جس کا جو بنتا ہے دے دیں۔ اچھا، یہ تو وراثت ہے، زندگی میں بھی اگر کسی کا حق ہماری طرف نکلتا ہے تو ہم اسے دے دیں۔ 2 شخص تھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ اب یہ واقعہ سنیں کتنا حیران کر دینے والا ہے۔ ان دونوں کا زمین کا سودا ہو گیا، تو جس نے زمین خریدی جب وہ زمین میں گیا، اس نے جا کے ہل وغیرہ چلائی تو زمین کے اندر سے ہل چلاتے ہوئے ایک ہنڈیا نکلی، ہوتا نا وہ مرتبان سا ایک لوہے کا نکلا، اس کے اندر سونے کی اشرفیاں تھیں۔ تو اب آج کا دور ہوتا تو بڑا یہ سادہ سا فیصلہ تھا کہ جس نے زمین خریدی ہے تو اس نے سب کچھ ہی خریدا ہے، لیکن اس نے کہا کہ جس نے مجھے زمین بیچی ہے اس کا پتہ نہیں اس کو باپ نے، کسی دادا نے یہ چھپا کر امانت رکھی ہو، تو میری تو نہیں ہے یہ۔ اس نے وہ مرتبان پکڑا اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلا گیا، کہا حضور یہ میری نہیں، وہ اس کے پاس چلا گیا جس کی زمین جس سے خریدی تھی، اس کو جا کے کہا حضور یہ میں نے آپ سے زمین خریدی ہے، اندر سے یہ برتن نکلا، یہ آپ کا ہے۔ تو وہ بھی اللہ والے تھے، کوئی لالچی انسان نہیں تھے، انہوں نے کہا میں نے جب زمین بیچ دی ہے تو زمین سے اب مٹی نکلے، سونا نکلے، وہ آپ کا ہے بھائی، میں نے پیسے لے لیے ہیں۔ وہ بھی بندہ نہ مانے، وہ بھی نہ مانے، دونوں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلے گئے، جا کے کہا حضور ہمارا مقدمہ سنیں۔ مقدمہ سنا گیا، وہ کہتا ہے ہنڈیا اس کی ہے، وہ کہتا ہے اس کی ہے۔ ہمارے ہاں کیا چلتا ہے؟ میری میری، وہاں کیا چل رہا ہے؟ تیری تیری، وہ کہتا ہے تیری ہے، وہ کہتا ہے تیری ہے۔ ہمارے ہاں لڑائی اس چیز کی ہے کہ میری، وہ کہتا ہے یہ مرلہ میرا ہے، میں کہتا ہوں یہ مرلہ میرا ہے۔ مرلے پہ ہی قتل ہوتے ہیں، مرلے پہ جوان بیٹے قتل ہوتے دیکھے ہم نے، ایک ایک مرلے پر 10-10 انچ پر خون بہتے ہوئے دیکھے ہم نے، ایک ایک خاندان کے 3-3 سپوت قتل کیے گئے ایک مرلے پر، میری میری۔ اور وہ کہتے ہیں نہیں یہ تیری ہے، وہ کہتے ہیں تیری ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دونوں کو سمجھایا بھائی رکھ لو، لیکن دونوں کہتے ہیں نہیں حضور ہمارا حق ہی نہیں، جس نے زمین خریدی ہے اسے کہا تم رکھ لو، اس نے کہا میں رکھ لیتا ہوں، لیکن حضرت یہ بتائیں کہ قیامت کے دن اگر میں پکڑا گیا تو مجھے بچا لیں گے آپ نے فرمایا نہیں، دوسرے کو بولا تم رکھ لو، کہا قیامت کے دن اگر میرا گریبان پکڑا گیا تو آپ کا گریبان پکڑا دوں میں؟ کہ معاملہ تو بڑا سخت ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا گیا، وہ قاضی تھے، کہ آپ فیصلہ کریں۔ فیصلہ مشکل تھا تو آپ نے یہ فیصلہ کیا، پوچھا کہ دونوں کے اولاد جوان تھی، ایک کا بیٹا اور ایک کی بیٹی، دونوں کا آپ نے رشتہ طے کیا، دونوں کی شادی کروائی اور وہ سارا خزانہ ان کو دے دیا، کہا جاؤ بھائی آپ اس کو جو مرضی سمجھو۔ اب میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آج کا مسلمان اور وہ مسلمان، یہ وہ لوگ تھے جو قرآن پر عمل کرنے والے تھے۔ اس لیے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مروان یہ تو نے کیسے سوچ لیا کہ نبی کا صحابی ہو، سعید بن زید ہو، عشرہ مبشرہ میں جس کا شمار ہوتا ہو، کسی کی زمین پہ قبضہ کرے گا؟
جبکہ ہم نے اللہ کے نبی سے خود حدیثیں سنی ہیں. تو مروان نے بھی آگے سے عقل مندی کا مظاہرہ کیا. اس نے کہا بس بھائی آپ نے کہہ دیا میں نے مان لیا, میں گواہ نہیں مانگتا, آپ سچے ہیں, آپ کسی کی زمین پہ قبضہ نہیں کر سکتے. آپ نے کہا ٹھیک ہے میں قبضہ نہیں کر سکتا, ظاہراً سب کو پتا ہے کہ میں نے قبضہ نہیں کیا, لیکن جاؤ میں نے یہ زمین اس کو دے دی ہے. میں نہیں رکھتا ایسی زمین جس کی وجہ سے میری عزت پہ داغ لگے, دبا لگے, لوگ میری طرف انگلی اٹھائیں. لیکن میں اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ دائر کر رہا ہوں, یاد رکھنا میں نے اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ دائر کر دیا ہے. اور یہی وہ نقطہ ہے جو میں آپ کو پہلے سمجھا رہا تھا کہ خبردار کبھی زندگی میں کسی کے ساتھ اتنی زیادتی نہ کیجیے گا کہ وہ آپ کا نام لے کر اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ دائر کر دے, کبھی نہ. بعض لوگ اتنا ظلم برداشت کرتے ہیں, اتنا ظلم برداشت کرتے ہیں کہ پھر وہ تہجد کے وقت مصلی بچھا کے نام لے کر اللہ کی بارگاہ میں بد دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کا فیصلہ اب تو کرے گا. تو پھر کون بچ سکتا ہے اللہ کی پکڑ سے؟ مظلوم کی بد دعا کے بارے میں تو کہا گیا یہ اللہ کے عرش تک اس کے درمیان کو رکاوٹ نہیں ہے. یعنی یہ اپنی زبان سے لفظ نکالتا ہے, ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں سنے جاتے ہیں. جب مظلوم اللہ کی بارگاہ میں کو پکار کرتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں آواز لگاتا ہے. تو اس حدیث پاک سے ہمیں یہ جو باتیں سیکھنے کو ملی ہیں, بڑی زبردست حدیث پاک ہے, اسباق بڑے پیارے ہیں اس میں. اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. سنت عطا فرمائے.